بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم ہے سلطنت۔ یہ بھی اس نے خضر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ سلطنت کے بارے میں تو اصل تو سلطنت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں اقبال نے دنیا کے جو سلطنت کرنے والے ہیں، حکمران ہیں، جی سلطان ہیں، ان کی حالت بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، قوموں کے ساتھ ان کے حربے کیا ہوتے ہیں، قوموں کے پر ان کے مظالم کیا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک کا، کہ ایک سورہ اپنا نمل کی آیت نمبر 34 ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا فی قریۃ افسدوها، تو یہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتا ہے تو اس میں لوٹ مار کرتا ہے، اس کو تباہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو اشارہ ہے حقیقت ہے، رمز کے معنی جہاں حقیقت ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب قومیں غلبہ پا لیتی ہیں تو وہ لوگوں کو دھوکہ فریب دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال نے خضر سے جو باقی چیزیں پوچھی تو یہ بھی پوچھا، تو پھر خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں تجھے اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک سورہ کی معنویت بتاتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ سلطنت صرف اور صرف طاقتور لوگوں کی طرف سے کمزور لوگوں کا استحصال ہے اور ان پر حکمرانی کرنے کا نام ہے۔ یہ عمل تو ایک ایسے جادو کی مانند ہے کہ اگر کوئی کمزور قوم یا فرد اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ حکمران اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف حربوں سے، تاکہ ان کی قوت مدافعت ختم ہو جائے۔ تو اے شہر جان لے کہ ایسے حکمران جب غلام قوموں پر اپنا جادو بکھیرتے ہیں تو وہ تو کے غلاموں پر بھی فخر کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ قومیں تو کے غلاموں پر بھی فخر کرتی ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم قومیں اگر خواب غفلت سے اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، وہ کوشش کرنا شروع کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جود مسلسل کرنا شروع کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ تو حکمران کی جادوگری جو مختلف طریقے سے جادو کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ خواب غفلت میں سلا دیتے ہیں، سستی ان پر طاری ہو جاتی ہے، کاہلی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر وہی غلامی اپنا لیتے ہیں۔ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری۔ محمود یہ سلطان محمود غزنوی ہے اور اس کا غلام ہے ایاز، جس سے اس کو بہت محبت تھی۔ ایاز محمود غزنوی کا غلام خاص تھا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی غلام اور غلامی اور بادشاہ کا فرق ختم ہو گیا جب وہ نماز میں آئے، نماز قائم ہوئی، اللہ کے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ وہی ہے ایاز ہے اور وہی محمود ہے۔ حلقہ گردن میں ڈالا ہوا لوہے کا حلقہ جو غلاموں کی پہچان تھا۔ ساز دلبری محبوب یا پیار ہونے کا باجا، ساز دلبری یہ پیار کا باجا، محبوبیت کا باجا، ساز۔ اے شہر جان لے کہ ایسے حکمران جب غلام قوموں پر اپنا جادو بکھیرتے ہیں تو ایاز جیسے غلام اپنے آقا محمود کا گردن میں ڈالے ہوئے غلامی کے حلقہ سے بھی پیار کرنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ایاز پیار کرتا تھا۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ ہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اسرائیل حضرت موسیٰ قوم تھی، خون جوش میں آ جانا، غیرت کے سبب طیش میں آنا۔ جب قوموں کی رگے حمیت جاگتی ہے، ان میں بیداری پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیوں کسی کی غلامی کریں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ آ جاتا ہے ہر دور میں
سامری کے جادو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ کو کی ملاقات کے لیے گئے تھے تو پیچھے جو ہے قوم نے ایک سونے کا وہ بچھڑا بنا لیا تھا اور اس میں حضرت جبرائیل کے قدموں کی مٹی ڈال دی تھی اور وہ بولنے لگ جاتے تھے، وہ بچھڑا بولتا تھا۔ تو انہوں نے سامری نے کہا تھا، جس نے یہ بنایا تھا زیورات اکٹھے کر کے پگھلا کے، تو اس نے کہا دیکھیں یہی تو تمہارا خدا ہے۔ یعنی اس لوگوں کی جو ہے نا فکری پستی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے پچھلے کو خدا مان لیا اور اس میں وہ آواز پیدا کر لی، تو ان کے لیے وہ حیران کن بات تھی اور سارے لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن جب موسیٰ واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون پر بھی ناراض ہوئے، تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تیرا وسیع تھا، میں نمائندہ تھا، میں نے ان کو سمجھاتا رہا بجھاتا رہا، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صورتحال ایک حد تک قائم رہتی ہے کہ جب غلام قوموں پر حقیقت حال واضح ہوتی ہے تو ان کی غیرت و حمیت چاق اٹھتی ہے۔ ہاں، جب ان کے پاس آخر ایک کوئی نہ کوئی مسیحا آ جاتا ہے جو قوموں کو جگا دیتا ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ نے سامری کے جادو کو توڑ کر اپنی قوم کو حقیقت حال سے باخبر کر کے بیدار کر دیا تھا، اسی طرح کوئی بھی غلام اٹھ کر استحصالی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی قوم کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ سروری، اگلا شعر، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ سبحان اللہ۔ اس یہ میری نظر میں یہ جو نظم ہے نا سلطنت اقبال کی، اس میں یعنی مدعے کا شعر اور مرکزی شعر یہی ہے جو توحید کی عظمت کے بارے میں باقی تمام حکمرانوں کی نفی کر کے اقبال نے توحید کی بات کی ہے اور توحید کو اصل حاکم قرار دیا ہے۔ تو میں آپ کو قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مالک ملک اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ حکومت اصل اس کے پاس ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے۔ یعنی اصل حکومت جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس ذات کریمی کی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سروری زیبا، زیبا کے میں لائق موضوع ہے، ٹھیک ہے، سروری مین یہاں حکمرانی ہے، فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ بتان آزری یعنی وہ آزر جو چچا تھے حضرت ابراہیم کے اور بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے ہیں باقی جو ہے نا، یہ عارضی بت ہیں جو عارضی حکمران ہیں، اصل حکمرانی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ حکمرانی تو صرف رب ذوالجلال کی ذات تک محدود ہے، صرف خدا ہی حقیقی حکمران ہے، باقی سب لوگ مصنوعی حیثیت کے حامل ہیں، ان کی حکومتیں عارضی ہوتی ہیں جو کبھی بنتی ہیں کبھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟
میں جلدی کر رہا ہوں اس لیے کہ جو نظم ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اور آپ چند لوگ اس کو دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن رسوا کن تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری. لہذا تجھے چاہیے کہ اپنی آزاد فطرت و غلامی سے رسوا اور بدنام نہ کر. اس کے برعکس اگر تو خدا واحد کے چنے ہوئے کسی اور کو اپنا آقا تصور کرے گا تو جان لے کہ تو برہمن سے بھی بڑا کافر ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے سوا تو کسی کو نہ پوچھ بلکہ اسی کی جو ہے عبادت کرو, اسی کو مانو, اسی کا حکم مانو. کسی کو جو ہے نا حقیقی حکمران نہ سمجھو, کسی کی غلام نہ ہو. صرف اللہ کے حکمران, اسی کو سجدہ کرو. ایک سجدہ تجھ پہ کرتا ہے گزرتا ہے گرام, 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ تو رب کے سامنے کرے گا تو ہر سجدے سے تمہیں نجات مل جائے گی, کسی کے سامنے تو نہیں جھکے گا. 1000 سجدہ تو کرتا ہے, لوگوں کے سامنے تو جھکتا ہے, لیکن رب کے سامنے تجھے ایک سجدہ مشکل نہیں آتا ہے. اب کوئی کہتے ہیں نا کہ ہوٹل والے کے پاس جاؤ, گرمی کا موسم ہو, وہ پانی بھی دے, ٹھنڈا پانی دے, بوتل دے, اور جب چلے تو وہ کہے کہ نہیں میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے. تو جب تک وہ بندہ گزرے گا وہاں سے, اس ہوٹل والے کو سلام کرے گا کہ یہ میرا محسن ہے, اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, مجھے ٹھنڈا پانی دیا ہے, بوتل دی ہے. گرمی کا موسم تھا, میں تھکا ہوا تھا, پنکھا چلا دیا, لیکن مجھ سے کچھ نہیں لیا. لیکن اے بندہ, جس نے تجھے ایک پانی کا گلاس دیا ہے اس کا تو اتنا ممنون و مشکور ہے, اور جس نے پوری کائنات کی نعمتیں تیرے قدموں میں ڈال دی, اس کے سلام کو تیرا جی نہیں چاہتا. اس کے سامنے جھکنا تجھے اچھا نہیں لگتا. ہائے افسوس, اس کو جھکو, اس کو سجدہ کرو, اس کی غلامی میں آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری. ساز کہن پرانا باجا, مراد پرانا بادشاہ کا نظام. مغرب یورپ جمہوری نظام, عوام کی حکومت. غیر از سوائے نوائے کیسری, کیسر ہونے کی لے, کیسر ہونے کی آواز. سر یعنی بادشاہ, سر یعنی بادشاہ. مغرب کا نیا نظام جسے دنیا بھر کے سیاستدان اور دانشور جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں, پھر واقعی وہی پرانا نظام ہے جو بادشاہت اور کیسریت سے ہم آہنگ رہا ہے. یہ دیکھیں جو جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہے اور ہر ملک پر حملے کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جمہوریت کا دائی ہوں. جمہوریت یہی ہے کہ ہر ملک پر چڑھائی کر دو, ہر ملک کے عوام کو مار دو, فلسطین کو تباہ کر دو, ان کے بچوں کو قتل کر دو. کیا یہی جمہوریت ہے؟ جہاں چاہو تم غارت کرو, کیا یہ جمہوریت ہے؟ نہ. وہ کہتے ہیں نہیں, یہی تو کیسریت سے ہم آہنگ ہے, اور یہ بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت تو ہوتی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل, کہ ایسی حکومت فرام دا پیپل جو لوگوں سے ہو, فار دا پیپل جو لوگوں کے لیے ہو, یہ لوگوں کی اپنی حکومت ہو, وہ اپنے نمائندے چنے اور پھر وہ ان کو آزادی ہو, اظہار خیال کی آزادی ہو, وہ ہوتی ہے جمہوریت. اچھا, دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. دیو استبداد ایک آدمی کی حکومت کا جن, شیطان. جمہوری کبا مراد عوام کی حکومت کا پردہ لباس. پائے کو ناچنے والا. نیلم پری ہندوستان کے قدیم راجہ اندر کے دربار کی
خوبصورت نیلی پری، اس کو کہتے ہیں نیلم پری۔ جمہوریت تو ایک ایسے دیو کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو دیو من جن ہے، شیطان ہے، جو ظلم و ستم کرنے کا عادی ہوتا ہے، جس کا دستور ظلم و ستم کرنا ہوتا ہے۔ بس قسمتی سے تو اسے انفرادی آزادی کا پیغام لانے والا تصور کرتا ہے، نہ وہ آزادی کا پیغام لانے والا نہیں ہوتا۔ جس طرح میں پچھلے شعر میں مثالیں دی کہ آج کل وہ دیکھیں اسرائیل نے ایران پر چڑھائی کر دی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا ہے، سب کر دیا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس جمہوریت کو، اس شیطانی جن کو ہم جمہوریت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ایک صہیونیت ہے، یہ ایک جباریت ہے، یہ ایک استبدادیت ہے کہ جس کو چاہو غلام بناؤ، ہماری طرز پر زندگی بسر کرو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے انداز میں سوچو، ہمارے انداز، یعنی ہماری غلامی اپنا۔ کیوں؟ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا۔ تو یہی تو اقبال خود ہی کی بات کرتا ہے، خود ہی کو بلند کرو، خود ہی کو بلند کرو۔ اچھا، مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری۔ اللہ اللہ، بہت گہرا شعر ہے اقبال کا۔ فرماتے ہیں مجلس آئین، قانون ساز اسمبلی، اصلاح و رعایات و حقوق مراد ملک عوام کی بہتری کے لیے اصلاحات، طب مغرب یورپ کا طریقہ علاج، مزے میٹھے، بظاہر بڑی مزیدار دوائی، یعنی دیکھنے میں جمہوری نظام بہت عمدہ ہے، خواب آوری، نیند لانا، غافل کر دینے کا عمل۔ شاعر کہتے ہیں کہ بظاہر تو وہ اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، عوام کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو فریب ہے، اس بات میں ان کا فریب ہے، وہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ بظاہر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور میٹھی دوائی دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ خواب آور ہے، وہ نیند میں لانے والی ہے، وہ غافل کر دینے والی ہے، وہ سلا دینے والی ہے۔ کسی کو 4 ٹکے دے دیے، پیسے دے دیے، کسی کو کوئی لالچ دے دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ایک اچھا نظام ہے مغرب کا۔ نہیں، یہ ان کی اسمبلیاں اور قانون ساز اسمبلیاں اور اصلاح و رعایات و عوام کے حقوق کی بات، اور یہ بظاہر نہ دیکھو، لیکن ان کے نظام کے اندر زہر ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اپنے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ گرمی گفتار اعضاء مجلس الامان، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ گرمی گفتار، پرجوش باتیں، تقریریں۔ اعضاء، یہ عضو کی جمع ہے، رکن ممبر، مجلس کی جمع ہے، پارلیمنٹ، اسمبلیاں جس کو کہتے ہیں۔ سرمایہ دار، بہت دولت والے۔ جنگ زرگری، یعنی مزید دولت حاصل کرنے کے لیے باغ دوڑ کرنا، اس کو جنگ زرگری کہتے ہیں۔ زرگر کہتے ہیں جو سونا بناتے ہیں، زر سونے کو کہتے ہیں، گھر بنانے والا۔ اور یہ اسمبلیاں اور ان کے ارکان کی پرجوش تقریروں سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ عوامی مسائل چشم زدن میں حل ہو جائیں گے، لیکن غور کیجئے تو یہ سرمایہ داروں کی طرف سے مزید دولت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دیکھیں، بظاہر وہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل چشم زدن میں، آنکھ جھپکنے میں حل کر دیں گے، لیکن اصل ان کا مقصد سرمایہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ آخری شعر، ایک سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ اللہ، یہ دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ سراب کا معنی ہے دھوکھا۔ جیسے گرمی کے موسم میں اگر پکی سڑک پر آپ چلیں، لک والی سڑک پر، تو دور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، پیاسا سمجھتا ہے، جلدی جاؤں پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سورج کی ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ سورج ترچھی شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں ایک پانی کی سی چمک آ رہی ہوتی ہے، وہ دھوکا ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، یہ جو
رنگ و بو کا دھوکا ہے، جو نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، اس کو تو نے حقیقی باغ سمجھ لیا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، تو کتنا پاگل ہے مسلمان، تو کتنا پاگل ہے کہ تو نے پنجرے کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آشیانہ سمجھ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر نہ، یہ یعنی پنجرے سے مین کیا کہ تمہیں غلامی کے طور میں وہ لے جا رہے ہیں، اس کو تو اپنا کوئی حقیقی وطن نہ سمجھ، اپنا گھر نہ سمجھ، یہ تیرا آزادانہ گھونسلہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بلکہ وہ تو تجھے قید کر رہے ہیں اس میں، اور تجھ کو بظاہر تھوڑی سی سہولتیں دے رہے ہیں تو سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، نہ، وہ تمہیں قید کر رہے ہیں، یہ قفس ہے، پنجرہ ہے تیرے لیے، تو اس لیے آزاد رہیں، غلامی سے نکل، اپنی سوچ کے، اپنے نظریے کے مطابق زندگی بسر کر، اور بظاہر لالچ میں نہ آ۔ یہ آپ کو، یہ پھندے ہیں مختلف جس سے وہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کی فکر سے روشناس کرنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اور ایران کو فتح یاب فرمائے، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔